أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسرع عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله مولانا العظيم۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ وہ پہلے رسول تھے جو کفار کی طرف آئے، کیونکہ وہاں سے نوح علیہ السلام کی امت سے کفر شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے کفر نہیں تھا، انہوں نے بت پرستی شروع کی، بزرگوں کے نام کے بت بنائے۔ پہلے کہا کہ ہم نے یہ ان کی تصویریں اور ان کے بت بنائے ہیں یادگیری کے لیے، پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ سورہ نوح میں ان کا ذکر ہے وہ کون کون سے بت تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قوم سمود کو بھیجا، جس کے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر قوم عاد آئی، پھر صالح علیہ السلام کی طرف مبعوث ہوئے۔ پھر اسی طریقے پر چلتے چلتے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثنا من بعد رسولا، ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجے من بعد نوح علیہ السلام کے بعد رسولا بہت سے رسول الی قومی اپنی اپنی قوموں۔ شعیب علیہ السلام آئے، فجاءہم بالبینات، وہ آئے لائے ان کے پاس واضح نشانیاں، بینات واضح نشانیاں۔ یاد رکھو بینات میں معجزات بھی ہوتی، بینات میں آیات بھی ہوتی ہیں، جو وحی الہی وہ بھی بینات میں شامل ہے، اور بینات میں معجزات واضح، جس کو دیکھتے ہی آدمی کا اندر یقین کر لیتا ہے کہ سچا آدمی یہ۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، اللہ فرماتے بس وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس چیز پر جس کو پہلے ہی جھٹلا چکے تھے۔ یعنی حق جھٹلانے کا ان کے اندر جو تمرد اور عناد تھا یہ پہلے سے ہی موجود تھا، پہلے حق کو نہیں تسلیم کرتے تھے وہ۔ جب پیغمبر آئے تب بھی انکار کر دیا۔ ایک آدمی کی فطرت ہوتی ہے نا، پہلے سے ایک فطرت ایسی ہوتی ہے خراب اور گندی، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے ہی اس شے کا منکر ہوتا ہے۔ جب کوئی کہے تو وہ اس کا انکار واضح ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ ما کانوا، بس وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس چیز پر بما کذبوا من قبل جس کو پہلے جھٹلایا تھا۔ یعنی پیغمبروں کے آنے سے پہلے ہی حق کو جھٹلانے کا عناد اور حق کو جھٹلانے کا جو وصف تھا ان میں پہلے سے موجود تھا۔ جب حق آیا، پیغمبر آئے تو وہ واضح ہو گئی بات۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر۔ یعنی اس سے بات واضح ہو گئی کہ مہر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے مہر لگتی ہے۔
یہ بات یاد رکھنا، یہ نہیں کہ مور لگے بیچارے کا کر دیو تو بے قصور ہے، نہیں. جب ان لوگوں نے گناہ کر کر کے، انکار کر کر کے اپنے دل کو اتنا سیاہ کر لیا کہ اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں، وہ مردہ ہو گیا، تو اب اللہ نے کیا لگا دی اس پر؟ یہ ہے جس طرح مر جائے تو مرنے والوں کو کفن پہنا کے اور اس کو لین سے الگ رکھ دو گے نا تو ہنگامہ ہو جائے، ان میں کچھ بچ جائے کچھ مر جائے، تو مرنے والوں کو آپ کیا کرو گے؟ کفن بنا دو گے، ان پہ نشانی آج بھی یہ سب جو مرنے والے لین و لین ہم تصویریں آتی رہتی کہ حادثہ ہو گیا تو یہ مردے اس طرف پڑے ہیں، تو آپ کہیں گے کفن پہنانے کی وجہ سے وہ مر گئے یا مرنے کی وجہ سے کفن پہنایا؟ تو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج لوگ بات کر دیتے تو ہم کہتے ہیں یار ہاں یار وہ تو ان کا کیا قصور ہے. جب انہوں نے دل مردہ کر دیا تو پھر اب اس مردہ دل کی کیا ہے؟ اس پر مہر لگانی ہے، لور لگا دی بس. فرشتے پہچان لیتے ہیں یہ سب مردے ہیں، اب یہ زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں. اس لیے کہ جب صلاحیت مر جاتی ہے نا، اس کی بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ جب کسی بیج کو بھون دیا جائے، بیج کو بھون دیا جائے، آگ پر بھون دیا جائے، اب اس کے اگنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اور اگر بھونا نہ جائے تو وہ آدھا کیڑا بھی کھا لے نہ آدھا ہو، اس میں سے بھی پودا نکلتا ہے. یہ ہے. اور عام طور پر جو یہ صلاحیت جلدی ختم ہوتی ہے وہ بے ادبی کی وجہ سے ہوتی ہے. جن قوموں نے پیغمبروں کی بے ادبیاں کی ہیں، جن میں یہود سر فہرست ہے، قتل کیا نبیوں کو، بے ادبیاں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، ان میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اس کے برخلاف ہر کفر میں ایمان لا رہا ہے، ہندو ہیں وہ ایمان لا رہے ہیں، عیسائیوں میں بھی ایمان لا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں. لیکن جو بے ادب اور رستاخ ہے، کیونکہ بے ادبی صلاحیت کو جلا دیتی ہے. یاد رکھو، بے ادب محروم مانند فضل رب، بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. تو یہ ہے کذالک نطبع، اس طرح ہم تباہ مور لگا دیتے معتدین کے دلوں پر. جو حد سے آگے بڑھ گئے تو صلاحیت کیا ہوگی؟ ان کی ختم ہو گئی، اب ان پر مور لگ گئی. ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون ملئ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، یعنی ان پیغمبروں کے، حضرت صالح السلام، حضرت ہود السلام، شعیب السلام، یہ سارے پیغمبر ہیں. ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ اور ہارون السلام کو فرعون و ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. ملا جماعت کو کہتے ہیں، جماعت، ملا جماعت، ملئہ اور اس کے اور سرداروں کی طرف. بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، جس میں واضح نشانی ید بیضا تھا اور عصا تھا، یہ سب سے بڑی نشانی تھی، سام بن جاتا تھا اور ہاتھ. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. فاستکبروا، حالانکہ دل سے یقین کر لیا تھا. قرآن نے کہا واستیقنتھا انفسہم، اندر سے یقین کر لیا تو سچا ہے. فاستکبروا، کبر کیا، تکبر کیا. عام طور پر حق کا انکار تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یاد رکھو. اس لیے جو لوگ جن میں کسی بھی قسم کا اسباب تکبر ہوتے ہیں، مال کی بنیاد پر، مرتبے کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم سے مراد دنیاوی علوم کی بنیاد پر، وہ حق کو نہیں مانتے. آج جو عام لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، وہ حق قبول کرتے ہیں ہمیشہ، ہمیشہ غریبوں سے ہی، بعد میں امیر شامل ہوا. وَقَانُوا قوم مجرمین، اور وہ تھے مجرم قوم تھی، وہ جرم کرنے والی قوم تھی. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب آیا ان کے پاس حق، ہمارے پاس سے حق آیا، دین آیا، سچی بات آئی. قالوا، کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، واضح جادو. حالانکہ ان کے اندر دل کہہ رہا تھا جادو نہیں ہے، سب پتہ چل رہا تھا جادو نہیں. معجزے کی ایک اپنی شان ہوتا ہے، اس میں ایک نور ہوتا ہے، نہیں اس کا مقصد اللہ کی حقانیت، نبی کی حقانیت ثابت کرنا ہوتا ہے. وہ جادو کا اس میں کیا، جادو تو ایک اندھیرا ہے، ایک ظلمت ہے. ان ھذا لسحر مبین، کا یہ واضح جادو ہے. قال موسیٰ، موسیٰ کا اتقون الحق لما جاء سحر ھذا، موسیٰ فرمایا کہ کیا تم حق کو کہتے ہو، حق کو کہتے، سچ وحی کو اور نبوت کو اور حق چیز کو، حق جو معجزات کو کیا کہتے ہو
لما جان جو تمہارے پاس آئے آسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یہ تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی، یہ جادو ہے، یہ شعبدہ بازی ہے کوئی؟ جادو تو پیچھے کچھ ہوتا ہے، آگے کچھ ہوتا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آسحر ھذا کہ یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر یہ جادو ہے تو یہ کیوں ہماری کامیابی ہم بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ایمان لا رہے ہیں اور تمہیں پیچش لگی ہوئی ہے۔ کہتے فرعون کو 400 سال سر میں بھی درد نہیں ہوا، یہ معجزہ دیکھا تو ایک دن میں کتنی بار واش روم میں جاتا تھا گھبرا کر۔ کہا ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا کہنے لگا جیتنا، یہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا، کہ ہمیں پھیر دے۔ لف کہتے ہیں موڑنا، لفا، آج آپ جاؤ لفا کہتے ہیں موڑ کو، عربی زبان میں، آج جدید عربی میں لفا، یہاں سے لفا لو یعنی یہاں سے موڑ کاٹو، لفا وہاں ہے اوپر لکھا ہوتا ہے لفا، یعنی یہاں سے آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ لتلفتنا، کہ ہمیں تو موڑ دے اس دین سے، اما وجدنا علی آبانا، جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے۔ کہ فرعون کی عبادت کرتے پایا ہم نے اپنے بڑوں کو، وہ سجدے کرتے پایا، اس کو خدا مانتے، اب ہم اس کو چھوڑ دیں؟ قالو کہنے لگا جیتنا، تو آئے لتلفتنا، کہ تو ہمیں موڑ دے، اما اس طریقے سے جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہے، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کو بڑائی مل جائے زمین میں، یعنی تم بڑے سردار بن جاؤ، ہم اپنا دین چھوڑ کے تمہارے پیچھے اگر لگ جائیں گے تو تم سردار ہو گئے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سردار تو ہم ہیں، ہم سردار تابع ہو جائیں، تو یہ کبر ہے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں، تمہیں ماننے والے نہیں۔ اب فرعون نے مقابلے پر آ گیا۔ قال فرعون ایتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس ہر جادوگر علیم پڑھا لکھا، کہ عام چھوٹے موٹے مداری نہیں چاہیے، پڑھے لکھے چاہیے، کیونکہ یہ بہت تکڑا معجزہ، وہ تکڑا وہ تھا صاحب، اور اس کا کہا کہ تم بھی پڑھے لکھے لاؤ، علیم پڑھے لکھے۔ فلما جاء السحرہ، جب آئے جادوگر، ساحر کی جمع سحرہ، قال لهم موسیٰ علیہ السلام، پر مقابلہ شروع ہو گیا۔ عید کا دن رکھا، بڑا میدان، پوری مخلوق جمع ہے وہاں پر۔ اب 70 جادوگر آئے۔ امام رازی نے پوری تفسیر لکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی لباس پہنا اسی طرح کا، اور ڈنڈے لیے، سر پہ پگڑیاں باندھی انہوں نے، ایسے لگتے تھے کہ آپ کی امتی ہیں، صرف مذاق کے لیے اور فرعون کو خوش کرنے کے لیے، تمسخر اڑانے کے لیے آئے، اس انداز میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ پہلے ان کو کہو کہ پہلے تم دکھاؤ جادو۔ قال موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالتے ہو، ڈالو، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ اب رسیاں ڈالی اور عصا ڈالے، کیونکہ اس سے جیسا معجزہ لانا، اس معجزے کے مقابلے پر ویسا جادو لانا چاہتے تھے نا، وہ ڈنڈے کا وہ تھا۔ اب وہ انہوں نے پڑھا تو سب ہلنے لگ گئے، تو لوگ سمجھے سانپ ہے، کہتے آنکھوں پر جادو کیا تھا، حقیقت میں تو ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ فلما القوا، جب انہیں ڈالے، قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، موسیٰ علیہ السلام فرمایا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطل، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے، باطل کر دیں گے، کس چیز کو باطل کرنا، مٹا، اللہ تعالیٰ قریب اس کو مٹا دیں گے۔ ان اللہ لا یصلح المفسدین، اللہ تعالیٰ کبھی مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں فرماتے، یعنی مفسد جو کام کرتا ہے اس میں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے وہ گڑھے میں خود گرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح نہیں کرتے کہ اس کو درست فرماتے اس کے کام کو، کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا مفسدین کا عمل صحیح ہو جائے، اس کے عمل کو اصلاح، اس کے عمل کو سرے نہیں چڑھنے دیتے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ سچ کو سچ کر دکھاتے ہیں، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ۔ بِكَلِمَاتِهِ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے بِكَلِمَاتِهِ کہ اپنے حکم کے ساتھ، کیسا حکم بھیجتے ہیں
سچ سچ ہو جاتا ہے. اور بھی کلمات سے مراد دوسری تفسیر کلمات مراد اللہ جو پہلے بات فرما چکے ہیں یہ کہ میں اپنے پیغمبروں کو غالب کروں گا اور حق کو غالب کروں گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچ کو سچ کر دکھاتے. تو کلمات سے مراد دوسری وقت حکم بھی ہو سکتا ہے، اور کلمات سے مراد پہلے جو اللہ نے کا فرمان ہے، قوانین الہیہ ہیں، اس کی وجہ سے. لا تبدیل لکلمات اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے جو قانون ہیں ان لوگوں کو بدل نہیں سکتا، وہ اپنا وقت پر ظاہر ہوں گے. ولو کری المجرمون، اگرچہ مجرم ناپسند کریں، مجرموں کو ناپسند ہو اور مجرم نہ چاہیں لیکن اس کے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا جو کچھ ہوگا. اللہ کے چاہنے سے. یہ بزرگ نے کہا تھا کہ میری روح کو اللہ سے میں حاضر ہوا، فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہ میں انی ارید لا ارید، میں چاہتا ہوں میں کچھ نہ چاہوں. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تو نے یہ بنا لیا کہ تو کچھ نہیں چاہتا ہمارے ارادے پر، تو ہم بھی ارادہ کرتے ہیں تو چاہے گا ہم بھی انشاءاللہ وہی چاہیں گے، پھر ہم بھی وہی چاہیں گے. کیونکہ تو چنا خواہد خدا خواہد چن. مولا رومی فرماتے ہیں کہ جو پھر تو چاہے گا وہی اللہ تعالیٰ چاہ لیں گے. می دہس جزدہ مراد متقی، اللہ تعالیٰ متقی بندوں کی مراد پوری فرماتے ہیں. اس کے بعد وہ واقعہ پورا آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ سب عصا پھینکا تو کو نکل گیا، وہ پھر بھی وہ ڈنڈے کا ڈنڈا رہا، پکڑا تو چھوٹا سا ڈنڈا ہو گیا، کھا گیا سارے. 70 جادوگر ایمان لے آئے، انہیں فرق ظاہر ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی تائید اور معجزہ ہے، تو ایمان لے آئے. تو ایسا پختہ ایمان کے سولی چڑھ گئے، کلمہ نہیں چھوڑا. اس کے بعد روایات میں آتا ہے ہم نے اپنے حضرت سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یا تو میرے مقابلے پر آئے تھے اور آپ نے اتنا بڑا انعام کر دیا کہ ان کو دین دے دیا بجائے عذاب دینے کے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ تیری شکل بنا کر آئے تھے تو ہمارا دل نہ چاہا کہ ہم ان کو عذاب دیں، تیری شکل کی مماثلت کی وجہ سے ہم نے ان کو اس نعمت سے نواز دی. ہمارے پیغمبر اگرچہ نقلی بنا کر آئے ہیں، ہے تو صحیح نا. میرے شیخ فرماتے تھے نقل بھی کبھی اصل بھاؤ بک جاتی ہے. صدق اللہ علیہ وسلم.